دھماکہ ہوا اور پاکستان لانے کی ایک اور گھرونی سازش کی گئی ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسلام اور ملک دشمن عناصر نے جلوس پر حملہ کیا۔ معصوم اور نہتے مسلمانوں کو نشانہ بنانے والے مسلمان ہو سکتے ہیں اور نہ ہی پاکستانی۔ بڑھتے ہیں مستونگ دھماکے میں 47 افراد جاں بحق جبکہ 66 زخمی ہوئے ہیں۔ اہم خبر سے آغاز کریں گے کہ پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی ایک اور گھناؤنی سازش۔ ہنگو میں پولیس لائن کی مسجد میں نماز جمعہ کے خطبے کے دوران دھماکہ ہوا۔ متعدد نمازی شہید جبکہ 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکے کے باعث مسجد کی چھت منہدم ہونے سے متعدد افراد ملبے تلے بھی دب گئے ہیں۔ دن ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور یہاں پر جو جہالت تھی، یہاں پر جو ایک بدامنی تھی، غیر اتنی مذمت کی جائے اس واقعے کی کم ہے۔ ملک دشمن عناصر ایک بار پھر سے متحرک ہوئے ہیں اور یہ ایک بزدلانہ وار کیا گیا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، ہر وقت پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں۔ بھارت دہشت گردی کروا کر دنیا کی توجہ اپنی اندرونی بیرونی مسائل سے ہٹانا چاہتا ہے۔ ازلی دشمن پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پر ہیں۔ بھارت متعدد بار ایسے گھٹیا حربے استعمال کر چکا ہے، ایسا کہنا ہے دفاعی ماہرین کا۔ مستونگ دھماکہ پاکستان میں بدامنی کی گھناؤنی سازش کر رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ مستونگ میں دھماکہ ہوا اور ہمارے ساتھ تھے اس وقت بریگیڈیئر راشد ولی ریٹائرڈ۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان سے دشمنی اسی طرح نبھائی جاتی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، یہ ہمارا جو ازلی دشمن ہے اس نے ایک پراکسی وارفیئر کا پورا جال بچھا رکھا ہے، اور کلبھوشن یادو جو بلوچستان سے پکڑا گیا تھا اس کا ایک عملی نمونہ ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ستمبر کے مہینے میں مستونگ میں داعش کے خلاف کارروائی کی ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم ایپریٹس نے، اور اس میں 5 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ اب ان کا گٹھ جوڑ جو بلوچستان کے عسکریت پسند ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، اور یہ لوگ مل کے وہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ڈالر باہر سے ان کے پاس آ رہے ہیں، اور را جو ہے اس میں ایکٹیولی انوالوڈ ہے۔ اور اب آج آپ نے دیکھا کہ ہنگو میں بھی ایک مسجد کو نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ تمام جو دہشت گردی کی لہر ہے اس کو ہمیں خود ہی لڑنا پڑے گا، اور پورے معاشرے کو اس کو چموکھی لڑنا پڑے گا۔ اس کے تانے بانے ہندوستان سے ملتے ہیں، اور افغانستان کی سرزمین بھی اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ افغان انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے روابط ہیں، اور ان کو لگاتار یہ بابت کرایا جا رہا ہے کہ اپنے علاقے میں۔ راشد صاحب، یہ بات پہلے بھی اشور کی گئی اور افغان حکومت کی جانب سے بھی اس بات پہ کافی زور دیا گیا کہ ہم اپنی زمین دہشت گردی کے لیے کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے، مگر مسلسل وہی صورتحال اور وہی سچویشن ابھی بھی نظر آ رہی ہے جو پہلے تھی۔ کوئی اسٹرانگ موقف اس پہ ابھی تک افغان حکومت کا نہیں، اور پاکستان نے اپنا جو پوائنٹ دیا تھا جو ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے وہ ابھی بھی ویسے استعمال ہو رہی ہے۔ جی، وہ بس بدقسمتی سے ڈی فیکٹو پوزیشن یہی ہے کہ باوجود ان کی ایشورنسز کی وہ اس پہ قابو پانے میں ناکام رہے ہیں۔ تو اب ہم نے خود یہ جنگ لڑنی ہے۔ وی ہیو ٹو پٹ آر ہاؤس ان آرڈر آر سیلوز۔ ہمیں اپنا جو کاؤنٹر ٹیررزم کا ایپریٹس ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، معاشرے میں جو باقی ہمارا پوری سوسائٹی، اٹس اے ہول آف دا سوسائٹی رسپانس اس افراد کے خلاف ہونا پڑے گا۔ اور ہمیں اپنا یہ تمام جو انٹیلیجنس کا نظام ہے اس کو بھی زیادہ فعال کرنے کی اس وقت ضرورت ہے، کہ اس قسم کے جو سہولت کار اگر ان کے ہیں، کہاں سے لاجسٹکس آ رہی ہے، کہاں سے وہ جمع ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس طرح کے ولنریبل مواقع میں جو محرم یا عید المیلاد النبی جہاں پہ یہ لوگ مذہبی گیدرنگز میں بہت اجتماع ہو جاتا ہے، تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خصوصی میجرز کے علاوہ اس کے اوپر ایک بڑا اسٹرانگ مانیٹرنگ کا ایک نظام ہونا چاہیے جو کہ انٹیلیجنس بیسڈ، اور یہ اس چیز کی ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ ایک فل فلیجڈ پراکسی وارفیئر مسلط کر دی گئی ہے پاکستان پر، اور ہمارا ازلی دشمن یہ اپنے جو اندرونی اور بیرونی ان کے آج کل مسائل کینیڈا کے ساتھ چل رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی میں ان کی سبکی ہو رہی ہے، تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، کیونکہ دنیا کی اٹینشن نیبرہڈ میں بالکل یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو انڈیا نے اپنے اوپر سے یہ تمام چیزیں نظر ہٹانے کے لیے اس طرح کے واقعات پاکستان میں کیے ہوں۔ یہ پہلا ہی واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں۔ راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ بابر صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آپ کا۔
اب یہی صورتحال آج ہم دیکھ رہے ہیں مستونگ میں ہوا، اور بھارت نے یہ پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی کیا ہے، اپنے اوپر جو اس کی نظریں ہوتی ہیں پوری دنیا کی وہ ہٹانے کے لیے ایسے کوئی نہ کوئی اسٹنٹ پاکستان میں کرتا رہتا ہے. خاص مانیٹرنگ کی کافی زیادہ ضرورت ہے، اس طرح سے راشد صاحب کہہ رہے تھے، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی واقعی بہت انفارچونیٹ ہے، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. عید میلاد النبی کے جلوس پر اتنے مبارک دن اس طرح کا واقعہ ہو جانا جس میں اتنی قیمتی جانوں کا ضائع ہونا، الفاظ نہیں مل سکتے اس طرح کے واقعات کی مذمت کرنے کے. مستونگ کافی عرصے سے مذہبی فرقہ پرستی کا یہ پورے کا پورا خطہ شکار رہا ہے. اس سے پہلے بھی یہاں پر بہت سے اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، ایک دو واقعات میں کافی جانیں بھی ضائع ہو چکی ہیں. سیکورٹی فورسز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا پورا کام وہاں پر کرتی رہتی ہیں. بہت سے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، نیٹ ورک انہوں نے انرتھ کیے ہیں. بٹ نیچرلی ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز اس طرح کے ریڈیکلائزڈ ایریاز میں، سوسائٹیز میں اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں. اور جب ہندوستان اتنا ایکٹیولی انوالوڈ ہے بلوچستان میں، ان کی ہر وقت کوشش یہ رہتی ہے، چاہے وہ نام نہاد علاقے کی پسندی کی جو کچھ آرگنائزیشنز ہیں بلوچستان میں ان کو پشت پناہی ہو، یا اس طرح کے ریلیجس ہمارے ریڈیکلز ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، ان کو سپورٹ کر کے تاکہ پاکستان میں افراتفری رہے. اور ابھی تو خیر ثبوت اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں ہندوستان کی انوالومنٹ ہے، افغانستان بیسڈ لوگ اس میں شامل ہیں. جی اس میں بالکل، ایک تو آئی تھنک سب سے افسوسناک چیز یہ ہے کہ عید میلاد النبی کا موقع ہے، اس میں تمام مسلمان ریسپیکٹو آف دیئر آئی تھنک آئیڈیالوجی جو ہے وہ لوگ اس کو بڑے عقیدت ساتھ مناتے بھی ہیں، اور اس پہ پروسیشنز بھی ہوتے ہیں اور اپنا سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اس موقع پہ جو ہے اگر دہشت گرد جو ہیں، جو سو کالڈ اسلامسٹ ہیں، اگر انہوں نے ٹارگٹ کیا تو یہ تو کسی طریقے سے بھی اسلامک نہیں ہے، کنڈمنیبل ہے. دوسرا ہے کہ اس کی آئی تھنک کنورجنس کیوں ہو چکی ہے، جس میں آئیسس ہے، اس کے بعد ٹی ٹی پی ہے، ایون بلوچستان گروپس ہیں، اور پھر ڈیفینیٹلی بھارت کا اس میں انوالومنٹ اس طرح ہے کہ پہلے بھی بلوچستان میں وہ پولوشن انٹرپرائز کے تھرو کافی کچھ کر چکا ہے جس کو پکڑا گیا تھا. اور ابھی انڈیا ڈیفینسو پہ ہے بیکاز آف اس کا جو ٹیررزم نیکسس ہے کینیڈا میں ایکسپوز ہوا ہے، اور وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ اٹینشن جو ہے ڈائیورٹ کی جائے. تو آئی تھنک یہ ساری وجوہات ہیں. پھر ایک اور بڑی وجہ ہے جو افغان انلیگل امیگرینٹس ہیں، جہاں پہ تقریباً 1 ملین پلس ہے ابھی جو سروے ہوا ہے، ان کے بھی ریپیٹریشن کی ایفرٹ ہو رہی ہے، ہمیشہ پولیٹیکل پریشر بنتا ہے. تو آل ٹولڈ آئی تھنک یہ پھر سنیک اٹیکس اس طریقے سے جب آپ کے اندر رہ رہے ہوں لوگ جو مددگار بھی ہوں، تو یہ چیزیں پھر افسوسناک جو چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن آئی ایم شیور لا انفورسمنٹ جو ہے اس کے بعد مزید سختی کرے گی، کریک ڈاؤن کرے گی، اور ان کی ریپیٹریشن کا بھی انتظام کیا جائے گا. وقار خان صاحب، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں بھارت کی انوالومنٹ کے حوالے سے، بہت سے ایسے شواہد ہیں جو کہ پہلے بھی مل چکے ہیں بلوچستان میں. بھارت جس طرح سے ایکسٹریمزم کو یہاں پر ہوا دیتا آیا ہے، سپورٹ کرتا آیا ہے، تو پاک فوج تو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، بھرپور کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں، لوگوں کو بھی وہاں کے جو انتہا پسند ہیں قومی دھارے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مزید اس سلسلے میں کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ آئی تھنک ایک تو اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لنکیجز جس طرح پہلے مینشن ہو رہا تھا کلبھوشن کے ٹائم سے لے کے آنورڈ جو ہے، اور کافی سارا آئی تھنک اس میں سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی ہے، اور باقی ڈیجیٹل فورینزک میں بھی چیزیں نکلی ہیں جو پہلے بھی دھماکے ہوتے رہے ہیں. اس کے اندر جو لائک شامبے کا آلدو اس نے سرنڈر کیا، لیکن اس کا بالکل ایک ٹریول ہے افغانستان کے پاسپورٹ پہ دلی گیا ہوا تھا. پھر ابھی ریسنٹلی جو کینیڈا میں بھارتی ایجنسیوں کے اور ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کی اپنی انوالومنٹ نکل آئی ہے. تو اس میں یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ جو انڈیا ہے وہ بیسیکلی پورے ریجن میں ناؤ انٹرنیشنلی سپورٹنگ ٹیررزم. باقی آ جاتا ہے کہ جو اسٹریٹجی ہے ہارڈ سے قانونی کام تھے، کوئی معاشرے میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس پر انسان فخر محسوس کر سکے، تو وہ آئے، اپنی تعلیمات دی، انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور پھر اسلام کی، اسلامی سلطنت کی، اسلامی حکومت کی بھی بنیاد رکھی، مذہب کا بھی پرچار کیا، اور پوری دنیا میں امن کا، سلامتی کا، محبتوں کا پیغام پہنچایا.